بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہمارا اردو کا چیپٹر چل رہا ہے جس کا عنوان ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ ٹھیک ہے، تو یہ سبق ہم شروع کر چکے ہیں اور کچھ نہ کچھ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ آج ہم وہاں سے پڑھیں گے جہاں سے ہم نے کل چھوڑا تھا۔ جی، ہم یہاں سے پڑھیں گے آج حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ 681 عیسوی 681، ٹھیک ہے، عیسوی بمطابق 61 ہجری 61 ہجری میں مدینہ منورہ میں بنو امیہ کے شاہی خاندان میں پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے، بنو امیہ کے شاہی خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی تھیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی جو والدہ ماجدہ تھیں، ٹھیک ہے، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے خلیفہ تھے ان کی کیا تھیں؟ ان کی پوتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے بھتیجے اور داماد تھے۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے اب بھتیجے بھی تھے اور داماد بھی تھے، یعنی خلیفہ عبد الملک بن مروان کی بیٹی کے ساتھ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نکاح ہوا تھا، لہٰذا آپ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے داماد ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 40 برس کی عمر میں 721 عیسوی 721، ٹھیک ہے، عیسوی بمطابق 101 ہجری میں وفات پائی۔ تو یہ تقریباً 40 سال عمر بنتی ہے، یعنی بہت تھوڑی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا میں ظاہری طور پر تو بہت مختصر عمر پائی، ٹھیک ہے، کیونکہ 40 سال بہت تھوڑی عمر ہوتی ہے، تو ظاہراً تو بہت تھوڑی عمر پائی، مگر اپنے ایمان، سچائی، انصاف پروری، دینداری، رحم دلی اور لازوال اخلاقی جرتوں کی وجہ سے ابدی زندگی سے نوازے گئے، ہمیشہ کی زندگی سے نوازے گئے، یعنی آپ کی آخرت بہت اچھی ہوئی، یعنی ان کو آخرت میں بہت اونچا مقام دیا گیا۔ لازوال اخلاقی جرتوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے، لازوال یعنی نہ ختم ہونے والی اچھی اخلاقی صفات، اور یہاں پر ایک لفظ گزرا ہے انصاف پروری، ٹھیک ہے، یعنی انصاف فراہم کرنا، انصاف کرنا، عدل کرنا۔ جی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات اسلامی تاریخ کا سنہرا باب ہے، ٹھیک ہے۔ بیٹا سنہرے کا مطلب ہوتا ہے سونے کا، ٹھیک ہے، یا سونے کے رنگ کا۔ مراد یہ کہ اسلامی تاریخ کا سنہرا باب یعنی بہت عمدہ اور اچھا باب ہے، ٹھیک ہے۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے اپنی زندگی ہی میں مسلمانوں کے لیے آئندہ خلیفہ نامزد کر دیا، یعنی اس کا نام بتا دیا تھا، نامزد کر دیا تھا، ٹھیک ہے، مقرر کر دیا تھا، اور اس کے حق میں لوگوں سے بیعت بھی لے لی، مگر اس کا نام صیغہ راز میں رکھا گیا، یعنی سیکرٹ میں رکھا گیا، ٹھیک ہے، پوشیدہ رکھا گیا، اس کا نام کسی کو بتایا نہیں گیا کہ وہ کون آدمی ہے جس کو میں نے اپنی زندگی میں خلیفہ بنا دیا ہے۔ سلیمان بن عبد الملک کی وفات کے بعد جب وصیت کھولی گئی تو اس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام درج تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وصیت پر یہ کہہ کر عمل کرنے سے انکار کر دیا کہ مجھے عام مسلمانوں کی مرضی اور رائے جانے بغیر وصیت کر کے خلیفہ مقرر کیا گیا ہے، یعنی انہوں نے جو وصیت کی تھی تو عام مسلمانوں کی مرضی تو معلوم نہیں کی تھی اور ان کی رائے تو معلوم نہیں کی تھی کہ کس کو خلیفہ مقرر کرنا چاہیے، لہٰذا اس وصیت پر میں عمل نہیں کروں گا، جو اسلامی اصولوں کے سراسر خلاف اور ملوکیت کی نشانی ہے۔ یعنی یہ جو وصیت کی ہے اور لوگوں کی مرضی اور رائے کو نہیں جانا گیا تو یہ اسلامی اصولوں کے سراسر خلاف ہے، ٹھیک ہے، اس کے مخالف ہے اور ملوکیت کی نشانی ہے، یعنی بادشاہت کی نشانی ہے۔ یہ لوگ جسے چاہیں اپنا خلیفہ منتخب کر لیں، تاہم لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیا۔ اس موقع پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تاریخ ساز خطبہ دیتے ہوئے کہا، تاریخ ساز تاریخ بنانے والا، تاریخ رقم کرنے والا، کیا خطبہ تھا؟ جو شخص خدا کی اطاعت کرے اس کی اطاعت واجب ہے، یعنی ضروری ہے، اور جو خدا کی نافرمانی کرے اس کی فرما برداری واجب نہیں ہے۔ جب تک میں خدا کی اطاعت کروں میری اطاعت کرو،
اور اگر میں نافرمانی کروں تو میری اطاعت تم پر واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی، یہ بات آسان سی بات ہے، یعنی اصل اطاعت تو اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ کے رسول کی ہے، تو جب تک میں ان کی اطاعت کروں گا، دین کی اطاعت کروں گا، تو تم میری بات ماننا، اور اگر میں ذرا بھی ادھر ادھر ہو جاؤں تو میری بات نہ ماننا۔ تو امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اگلے سبق میں پھر ملیں گے، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔